جی تو اب ہم اپنے ناول بیلی راجپوتاں کی ملکہ کا 7واں حصہ شروع کرتے ہیں۔ یہ کافی دلچسپ ہے، سنتے رہیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا۔ میم صاحب اسی لمحے بقاول کسی وردی میں ملبوس تھانے کے اہلکار کو ساتھ لیے اجلت میں اس تک آیا۔ مایا نے کتاب بند کر کے گردن اٹھائی۔ بولو۔ داروغہ صاحب نے بندہ بھیجا ہے، آپ کو تھانے بلاتے ہیں۔ سنہری پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ میں تمہارے داروغہ کی ملازم نہیں ہوں وہ دوڑی چلی آؤں۔ اس سے بولو اگر مجھ سے کوئی کام ہے تو حویلی آ جائے۔ اہلکار قدرے تذبذب سے مڑنے لگا مگر کسی خیال کے تحت اس نے روک دیا۔ سنو، تھانے میں کسی اور کو بھی اس وقت بلا رکھا ہے؟ انسپکٹر نے ٹھاکروں کو بلایا تھا، ڈی سی صاحب بھی تھے مگر اب وہ چلے گئے ہیں، صرف چھوٹا ملک بیٹھا ہے ادھر۔ اچھا ٹھیک ہے، تم باہر انتظار کرو، میں آتی ہوں۔ پھر بقاول کو مخاطب کیا، موٹر شہر سے آ گئی؟ نہیں میم صاحب۔ اچھا پھر رام ناتھ سے کہو بگی تیار کرائے، میں آتی ہوں۔ کتاب ہاتھ میں پکڑے وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ تیاری کیا کرنی تھی؟ بس کرتا پاجامہ تبدیل کر کے سفید ساڑی زیب تن کر لی، چوٹی کھول دی اور موتیوں سے بھری لڑی پیچھے بالوں میں لٹکنے لگی، آنکھوں میں گہرا کاجل ڈالا اور باہر نکل آئی۔ نادر شاہ اپنی کرسی پر براجمان تھا، سامنے میز رکھی تھی اور میز کی دوسری طرف 2 کرسیاں بچھی تھی۔ بائیں کرسی پر بدر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوئی وہ ہاتھ اٹھا کر نادر شاہ سے کچھ کہہ رہا تھا، آہٹ پر خاموش ہوا مگر گردن موڑ کر نہیں دیکھا۔ نادر شاہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے میم صاحب۔ وہ کرسی کھینچ کر بہت اعتماد سے اس کے بالکل برابر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھ گئی۔ مجھے کیوں بلوایا آپ نے؟ یہ چاہتے تھے جو بات ہو آپ کے سامنے ہو۔ بولیے۔ وہ سامنے نادر شاہ کا چہرہ دیکھتی رہی۔ بدر کا کہنا ہے کہ اس کا شیکر کے قتل سے کوئی تعلق نہیں، آپ اگر اس معاملے کو یہیں حل کرنا چاہیں یا صلح کرنا چاہیں تو بسم اللہ، کہہ کر وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ مایا کو محسوس ہوا کہ اس کا انداز جان چھڑانے والا تھا، مگر مجھے صلح نہیں کرنی۔ مجھے بھی نہیں کرنی۔ مایا کی بات پر وہ تیزی سے بولا۔ وہ دونوں سامنے نادر شاہ کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو بظاہر نظر انداز کر رہے تھے۔ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر بات مقدمے کی ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنا استغاثہ کریں، میں اپنا دفاع کروں گا۔ شوق سے کیجیے، وہ نادر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور میں عدالت میں ثابت کر دوں گا کہ میں بے قصور ہوں۔ ضرور کیجیے۔ نادر شاہ ہولے سے طنزیہ مسکرایا۔ میں نے تم سے کہا تھا بدر، اہل فرنگ کی دوستی خطرناک ہوتی ہے، بات مقدمے کی ہو رہی ہے۔ نادر بدر کو برا لگا تھا۔ دیکھیے میم صاحب، نادر کرسی پر آگے ہوا، پچھلی بات نظر انداز کر دی۔ مجھے بھی علم ہے کہ شیکر کی موت حادثاتی نہیں، آگ خود بخود نہیں لگا کرتی، مگر بطور ایک تھانے دار مجھے شک کی فہرست میں ہر ایک کو گھسیٹنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اس کو بھی جس کو شیکر کی موت سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ کس کو؟ وہ چونکی۔ آپ کو ملی ہے شیکر کی ساری جائیداد، آپ کو ملی ہے، سب سے زیادہ فائدہ تو آپ کو ہے، مگر سامنے کی بات تھی کہ اس کے مرنے کے بعد میں نے واپس چلے جانا تھا، اور کیا میں لندن میں اس جائیداد کی رجسٹریاں سنبھالتی پھرتی؟ جائیداد ہر صورت ٹھاکروں کے پاس رہنی تھی، سب سے زیادہ فائدہ تو انہیں ہوگا۔ یہ محض مفروضے ہیں اور بعد کی باتیں ہیں۔ میم صاحب قانون اندھا ہوتا ہے، وہ صرف پہلا فائدہ دیکھتا ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیکر کو میں نے قتل کیا؟ وہ ذرا بھی نہ گھبرائی تھی۔ نہیں، بلکہ آپ اس روز امرتسر میں تھی، میرے پاس گواہیاں موجود ہیں، آپ کا ایلیبی بہت مضبوط ہے، اور آپ بیلی میں نہیں تھی۔ ایلیبی تو میرے پاس بھی ہے، وہ تیزی سے بولا اور چہرہ مایا کی طرف موڑا۔ میں بھی اس روز گاؤں سے باہر تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں آپ کہاں تھے۔ آپ کیا سب جانتے ہیں کہ بیلی کے ڈاکو کون ہے؟ لیڈی شیکر۔ نادر کو بھلے نہ جانتے ہو، مجھے سب جانتے ہیں۔ نادر کے چہرے کا رنگ پل بھر کو بدلا۔ میرا اس معاملے سے کوئی سروکار نہیں، مگر بدر سنے بغیر ہی کہے جا رہا تھا۔ اس نے شاید نادر کا انداز محسوس ہی نہیں کیا تھا، مگر کسی نے آج تک میرے خلاف پرچہ نہیں کٹوایا۔ کیا کسی ایک شخص نے بھی بیلی میں آپ سے ذکر کیا کہ جنگل کے ڈاکوؤں کا سردار بدر غازان ہے؟ جانتی ہیں کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ مجھ سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ انہیں میری صورت میں گاؤں کا ایک محافظ مل گیا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ جب تک بدر غازان بیلی میں ہے ان کے کسی گودام میں نقب نہیں لگے گا۔ مایا نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ آپ یہاں کے ڈاکوؤں کی نفسیات نہیں جانتی۔ ہندوستان کے ڈاکو جو پولیس کے لیے دردسر ہوتے ہیں، ان کے سب سے بڑے محافظ خود ان کے اپنے گاؤں والے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس گاؤں میں نہ تو وہ ڈکیت خود واردات کرتا ہے، اور اگر ڈکیت طاقتور ہو تو دور دور تک کسی ڈاکو کو ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس گاؤں کے قریب بھی بھٹک سکے۔ پولیس سے زیادہ تو ڈاکو حفاظت کرتے ہیں گاؤں کی، یہ گاؤں کا کلچر ہے۔ اور مایا دیوی، آپ مانیں یا نہ مانیں، فرنگیوں سے ہم سب نفرت کرتے ہیں، وہ غاصب، چور اور جابر ہیں، اور انہی فرنگیوں کے خلاف جب ہم بغاوت کرتے ہیں تو یقین مانیے کیا ہندو اور کیا مسلمان سب ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ خاموشی سے لب کاٹتی 2 متضاد کیفیت کے درمیان گھری تھی۔
फिर चंद सानिये बाद बोली, मगर तुम्हारे और शेखर के दरमियान कोई तनाज़ा तो बहरहाल था। अगर आप गुस्सा करने के बजाय मुझसे पूछ लेती तो बेहतर होता। इसने गहरी सांस ली। वो ज़मीन ठाकुर रघुनाथ ने एक चौधरी को बेची और इसने मुझे। बाद में शेखर ने दावा किया कि ज़मीन इसकी है और इस पर मेरा कब्जा है। ठाकुरों ने इस चौधरी को साथ मिला लिया और मुकर गए। मुझे किसी ने ज़मीन बेची है, मुकदमा अभी तक अदालत में है, जिसका फैसला मेरे हक में जल्द या बदेर हो ही जाएगा। फिर शेखर को मारने से क्या मिलता मुझे? असल फरीक तो ठाकुर है और वो जैसे हार गए। फिर क्या इसे ठाकुरों ने मारा है? मेरी राय मांग रही हैं। बदर का लहजा मुतवाज़न था, पहले की तरह दोस्ताना नहीं था, मगर नाराज़गी भी मफकूद थी। अगर मांगूँ तो मैं कहूँगा नहीं, ठाकुर शेखर को कत्ल नहीं कर सकते। मगर क्यों? वो हैरान रह गई। इसलिए नहीं कि ठाकुरों के हाथ कुछ न आना था, बल्कि इसलिए कि वो इतने जीदार नहीं हैं। लेकिन शेखर कहता है, इसे याद आया कि अगर इन बाप बेटे का बस चले तो इसे कत्ल करके जायदाद हथिया लें। शेखर कहता था ना, सो गलत भी कह सकता था। वो इनको जानता था तो कहता था। वो गांव में रहता तो किसी को जानता होता। ठाकुर गांव के साथ जितने बुरे हों, इसके साथ इतने बुरे नहीं थे जितना इसको इसके मुंशी भड़काते थे। अच्छा, माया ने शाने उचका दिए। मुझे उम्मीद ना थी कि तुम ठाकुरों की हिमायत करोगे। मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ। आप क्या कहते हैं दारोगा साहब? इसने बहुत देर से खामोश बैठे नादिर को मुखातिब किया। मैं अभी तफ्तीश कर रहा हूँ। ठाकुर बज़ाहिर मुझे बेकसूर लगते हैं, मगर इन्हें यकसर नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। और ये कब्रिस्तान के भूत का क्या किस्सा है? मेम साहब, मेरा ख्याल है इधर कोई नहीं है। ये गांव वालों का मन घड़त किस्सा है। बहरहाल मैं इन दिनों से मज़ीद तफ्तीश कर लूँगा और ये मुझे बेकसूर लगे तो इन्हें केस से खारिज कर दूँगा, और अगर ये मुलजिम निकले तो इन्हें सज़ा मिलेगी। जैसे आपकी मर्ज़ी। वो बदर को केस से खारिज करने का कहना चाहती थी, मगर आना आड़े आ गई तो फैसला नादिर शाह पर बाहर छोड़कर चली आई। इसे मालूम था कि ये तीनों नाम वो जल्द ही खारिज कर देगा। बड़ी ज़्यादती की आपने लेडी शेखर। वो इसके पीछे आया था। माया इसने रुक कर तस्हीह की और फिर चल पड़ी, और वो चंद कदम अकब में था। मुस्कुरा कर रह गया। चलते चलते ठहर गई और खफी से गर्दन मोड़ी। मुस्कुराए क्यों? हालांकि मैं आपके मुड़ने से कबल ही अपनी मुस्कुराहट छुपा चुका था। आपको कैसे इल्म हुआ? मुझे सब इल्म होता है। जाने तुम मुझे क्या समझती हो? और फिर वो फिर से मुस्कुराया। मुस्कुराए क्यों? आप या पहले? मैं तुम्हारे साथ कसौटी खेल रही हूँ। वसी छुई। बदर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। सफ़ेद साड़ी में सीधे सुनहरी बाल लिए वो खफा खफा सी से देख रही थी। आपकी वजह से आज मेरे इतने अच्छे दोस्त को मुझ पर तंज करने का मौका मिला। नहीं, वो तेज़ी से बोली, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। अरे नहीं, वो मुस्कुरा रहा था। नादिर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो कुछ कहने लगे, फिर ठहर गए। इसे लगा कि वो इसे जितना खबरदार करे वो यकीन नहीं करेगा। शायद इसने शाने उचकाया और सफ़ेद साड़ी का पल्लू दुरुस्त किया। बदर की निगाह इसके सरापे पर फिसलती चली गई। इतने सफ़ेद रंग पहनती हो तुम, बिल्कुल कोई। वो लम्हे भर को रोका। कह दो बदरू लगती हूँ, परी लगती हो। माया ने अबरू उठाकर इसे देखा। वो शायद पहचान गई थी, मगर इसका एतराफ़ खिलाफ़े आना ना होता तो वो कर ही डालती। सही कह रहा हूँ। ज़हरा कहती है ठाकुरों की ये महारानी तो साहिरा है। मैं सोच रहा था ठीक कहती है। वो चंद कदम इसके करीब आया। कैसी है ज़हरा? खूबसूरत है। मैंने हाल पूछा है। वो भी बहुत अच्छा है। मंगेतर है तुम्हारी, तो शादी कब करोगे इससे? आपने इस रोज़ कहा था कि कब्रिस्तान में रात ठहर कर इस भूत की घात लगाते हैं। इसने बात बदल दी। मालूम नहीं कोई भूत है भी या नहीं। मैं तो बेली के लोगों की नौटंकियों से तंग आ गई हूँ। चलती हूँ। वो इसे दूर जाते देखता रहा। ज़हरा ठीक कहती है, इसने सोचा था। थानेदार ने तज़किरा किया कि आपने मेरा और पिताजी का नाम मुश्तबा अफराद की फहरिस्त से निकाल दिया है। खाने की मेज़ पर गोपाल ने कुर्सी खींचते हुए कदरे मसालती अंदाज में बात शुरू की। खाने का कमरा बेतहाशा अंग्रेजी फर्नीचर से भरा हुआ था। फरंगी ऐसे ही घरों को बेजा चीज़ों से भरने के लिए बदनाम थे। चीज़ें अच्छी खरीदते, मगर सजाने का ज़ौक़ नापायद था। और शेखर इन हिंदुस्तानियों में से था जो अहले फरंगी नकाली में पेश रहते थे। बदर ग़ाज़ान का भी वापस ले लिया है। गोपाल रकाबी अपने सामने रखते रखते चौंका। इसका नाम भी था? हाँ। वो सर झुकाए खाती रही। तो वापस क्यों लिया? मुझे लगा वो बेकसूर है। और हमारा नाम? बदर को लगा आप भी बेकसूर हैं। गोपाल को झटके पे झटके मिल रहे थे। बदर को लगा? वो रुमाल से हाथ साफ करके कुर्सी धकेल कर उठी। जी, बदर के कहने पर मैंने नाम तो वापस लिया है, मगर शक बहरहाल मुझे आप पर भी है। गोपाल जज्ब होता सालन डालने लगा। वो सर झटक कर बाहर निकल आई। अभी सीढ़ियों पर चढ़ी थी कि रूपवती ने रोक लिया। मेम साहब, ये छोटे मलिक ने भेजा है। दबी आवाज़ में कहते चांदी की तश्तरी सामने की, जिस पर सुर्ख मखमल का टुकड़ा बिछा था और इस पर एक बंद रुका था। वो पहली सीढ़ी पर खड़ी थी। कद दराज था ही ऊपर खड़े होने के बायस मजीद ऊंची
اور تشتری تھامے کھڑی روپا بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ مایا نے روپا اٹھا کر کھولا۔ اگر میرے سارے قصور معاف کر دیے تو کل صبح میں کنویں کے کنارے تم سے بات کرنے کا منتظر رہوں گا بدر۔ اس نے روپا مٹھی میں دبا لیا۔ اس کا ایلچی باہر کھڑا ہے۔ جی میم صاحب اسے اور سنو، یہ چھوٹے ٹھاکر شکار پر کب جا رہے ہیں؟ جی اس بدھوار کو، یعنی 2 دن بعد۔ وہ مڑی اور سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ سفید ساڑی کا پلو اس کے پیچھے پیچھے زینوں سے لپٹتا اوپر جا رہا تھا، اور جب وہ دروازے کے پیچھے گم ہوئی تو روپوتی باہر جانے کے بجائے آہستہ سے کھانے والے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ صبح ابھی نیلی ہی تھی جب وہ کنویں پر آ گئی۔ وہاں آج بھی کچی زمین پر بیر بکھرے تھے۔ بیری کا درخت کے ساتھ بندھا سفید گھوڑا سر جھکائے گرے پتوں میں منہ مار رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کو دیکھا تو فوراً نگاہ ادھر ادھر گھومی اور پھر وہ اسے نظر آ ہی گیا۔ کنویں کی جگت پہ بیٹھا، سر جھکائے جوتوں سے پتے کو مسلتا، وہ دبے قدموں ایک دم سے اس کے سامنے آ گئی۔ وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ مایا، وہ جس سفید ساڑی میں ماتم کناں بیوہ کی توقع کر رہا تھا، وہاں تو آج نرالی چھب میں تھی۔ گہرا سرخ کرتا پاجامہ کوہنیوں تک آتی آستین اور ان کے آگے کلائیوں تک سرخ چوڑیوں سے بھرے ملائم دودھیا بازو، آنکھوں میں گہرا کاجل اور کھلے چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے بالوں میں ایک طرف لٹکتی موتیوں کی بھری لٹ۔ وہ اکثر بال کھولتی تھی۔ ہندوستان میں کھلے بالوں والی عورتوں کو بے حیا اور آوارہ تصور کیا جاتا تھا۔ بیلی میں کوئی شریف عورت بال نہیں کھولتی تھی، مگر یہ وہ واحد لڑکی تھی جو کھلے بالوں میں بدر کو اور بھی زیادہ حسین لگتی تھی۔ جب تم نے کہا میں رنگ نہیں پہنتی تو میں نے سوچا تم ٹھیک ہی کہتے ہو۔ میں زندگی سے رنگوں کو نکال کر خود پر ظلم کر رہی ہوں۔ میں کون سا ہندوستانی ہوں؟ مجھے لگا اگر رنگ پہننے لگوں تو یہاں کوئی خاص اعتراض نہیں کرے گا۔ بے اختیار لبوں سے پھسلا۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے سحر انگیز سراپے سے بے نیاز کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئی اور کلائی میں پڑی چوڑیاں ادھر ادھر سیدھی کرنے لگی۔ پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے مجھے اس لیے بلایا کہ یوں دربان کی طرح سامنے کھڑے رہو؟ ارے نہیں، وہ آہستہ سے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر کس لیے بلایا؟ اس نے ہاتھ سے سارے بال سمیٹ کر دائیں کندھے پر ڈالے۔ سرخ چوڑیوں کی کھنک اٹھی۔ معلوم نہیں، وہ سامنے دیکھنے لگا۔ بس اس روز تمہارے اچانک غصے پر ابھی تک حیران ہوں۔ بدر، تمہیں میرے ساتھ صاف صاف بات کرنی چاہیے تھی۔ تمہیں اپنے اور شیکر کے معاملے کے بارے میں مجھے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ پھر یہ سوچے بغیر کوئی اور بھی شیکر کا نام کا ہو سکتا ہے تم نے سارا الزام شیکر کے سر ڈال دیا۔ وہ میرا شوہر تھا بدر، مجھے دکھ ہوا ہے۔ میرا تنازع ٹھاکروں کے ساتھ تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ نادانستگی میں نے تمہیں دکھ دیا۔ مجھے واقعی شیکر پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اس کا نام پر یقین ہو کر میں نے تب ہی لیا تھا جب تم نے کسی کالی چادر والے کو گودام میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ مجھے لگا یہ سب شاید شیکر کر رہا ہے۔ اس نے لب سکیڑے۔ سارا جھگڑا جیسے ختم ہو گیا تھا۔ کون ہو سکتا ہے وہ شخص؟ اگر وہ ٹھاکر شیکر نہیں ہے تو بدر، اس نے صدمے سے اسے دیکھا۔ نہیں، تمہیں اب بھی شک ہے کہ وہ شیکر ہو سکتا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں۔ گوپال شکار پر کب جا رہا ہے؟ بات پلٹ دی۔ بدھ کو۔ وہ سامنے دیکھنے لگی۔ میں اس رات بھوت کی گھات لگائے قبرستان ہی جانا چاہی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اچھا یہ شیکر، میرا مطلب ہے یہ جوگی کیسا آدمی ہے؟ جادو ٹونے کرتا ہے، دوا وغیرہ بھی دیتا ہے؟ کیا تم مجھے اس سے ملوا سکتے ہو؟ ہم کم از کم اسے چیک تو کر سکتے ہیں، یا اس کا کھرا؟ اور بدر، تم نے کبھی اس بھوت کا کھرا پکڑنے کی کوشش نہیں کی تھی جب منگل سنگھ قتل ہوا تھا؟ مگر تماشائیوں نے کھرے تباہ کر ڈالے۔ ویسے تو ڈرتے ہیں، مگر لاش کا سن کر تجسس میں سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ کبھی اس بھوت کا کھرا نہیں پکڑا گیا؟ میں چند ایک بار کوشش کر کے دیکھ چکا ہوں، مگر وہ شخص اپنے کھرے مٹا کر جاتا ہے۔ خاصا شاطر انسان لگتا ہے وہ مجھے۔ لیڈی فرنانڈس غیر ارادتاً تصحیح کی تو وہ بولتے بولتے ٹھہر سا گیا۔ تم شیکر کا نام اپنے ساتھ نہیں لگانا چاہتی؟ میں تو اب سفید رنگ بھی نہیں پہننا چاہتی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہر وہ چیز جس سے تم خوش ہو۔ ایک بات پوچھوں؟ ڈلہوزی کی وہ ڈھلتی شام ان کے آس پاس منڈلانے لگی۔ پل بھر کو وقت ٹھہر سا گیا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جانے کیا کہنا چاہتا تھا، اور پھر کچھ اور کہنے کی خواہش لیے وہ بس اتنا پوچھ سکا، راجپوت میری اور تمہاری شناسائی پر اعتراض تو نہیں کرتے ہیں؟ اور تم کیا کرتی ہو؟ میں ہمیشہ تمہارے بلانے پر آ جاتی ہوں۔ وہ اس لمحے اتنی سادہ لگی تھی کہ وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ نہ روک سکا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ کدھر؟ چلو چل کر اس جوگی کو دیکھتے ہیں۔ اتنی صبح؟
کیا وہ دیر تک سوتا ہے؟ ارے نہیں، بدر ہاتھ جھاڑتا کھڑا ہو گیا، اس کے پاس تو صبح تڑکے سے ہی لوگوں کا تانتا بن جاتا ہے، لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں، بیچارے کچے کائی کے پسماندہ لوگ۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اس کا ڈیرا یہاں سے کتنا دور ہوگا؟ زیادہ نہیں، یہ گاؤں بہت بڑا نہیں ہے۔ کنواں پیچھے رہ گیا اور وہ دونوں آگے پیچھے کھیتوں کے بیچ پگڈنڈی سے گزر رہے تھے۔ وقفے وقفے سے اس کی سرخ چوڑیاں کھنک اٹھتی تھیں۔ تمہیں جان کارلوس کیسا آدمی لگتا ہے بدر؟ ڈی سی بہادر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ متعصب ہندوستانیوں کو نیچ سمجھنے والا سخت گیر مگر ایماندار فرض شناس۔ تمہیں نہیں لگتا کہ وہ شیکر کے قتل کے کیس میں اچانک سے دلچسپی لینے لگا ہے؟ تم چاہتی ہو وہ نہ لے ضرور لے، مگر لے ہی کیوں؟ تمہیں کیسے لگا کہ وہ اس کیس میں دلچسپی لے رہا ہے؟ اس نے مجھے بلا کر یہ بتایا کہ تمہارا اور شیکر کا کیا تنازع تھا۔ بدر چلتے چلتے ٹھٹک کر پلٹا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ شاید گوپال نے اسے کہا ہو۔ اس نے بتایا تو یہی تھا۔ تم قبرستان میں جانے کے لیے گوپال کے شکار پر جانے کا انتظار کیوں کر رہی ہو؟ میں نہیں چاہتی کہ اسے پتہ چلے۔ وہ عموماً میری طاق میں رہتا ہے۔ تمہیں اس سے اتنا فرق کیوں پڑتا ہے؟ وہ باپ بیٹا مجھے گاؤں سے نکالنا چاہتے ہیں اور میں انہیں ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی۔ میں شیکر کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائے بغیر یہاں سے نہیں جانا چاہتی۔ کیا تم صرف اس لیے ادھر ہو؟ بدر کو جیسے دکھ ہوا تھا۔ وہ صرف ایک وجہ ہے۔ وہ مبہم سا مسکرائی۔ اور دوسری وجہ کیا؟ یہ رہا اس جوگی کا ٹھکانہ۔ ادھوری بات اس کے لبوں پر دم توڑ چکی تھی کہ جھگیاں آ گئی تھیں۔ وہ جوگی کے ایک چیلے کی جانب بڑھا۔ بابا سے ملنا ہے۔ چیلے نے ذرا کی ذرا نظر اٹھائی۔ بابا ابھی مصروف ہے، عمل کا وقت ہے، منگل کو آنا۔ منگل تو آج ہے، اگلی منگل کو آنا۔ وہ جھنجھلایا تھا۔ مگر مہاراج ہمیں بہت ضروری کام ہے۔ کہا نا ابھی عمل کا وقت ہے۔ دفعتاً چیلے کی نگاہ دور سے آتی مایا پر پڑی۔ سرخ کھلتے گلاب جیسا لباس، اس میں سے جھلکتی گوری جلد۔ کیا ہوا؟ ہم اندر جا سکتے ہیں؟ وہ بیک وقت دونوں سے مخاطب ہوئی۔ یہ تمہارے ساتھ ہیں؟ آن کی آن میں چیلے کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ بدر کا مثبت جواب پا کر وہ اچھا ذرا دیر کو ٹھہرو کہہ کر فوراً اندر لپکا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے دیکھ کر کہا کہ جوگی مصروف ہے، مگر تمہیں دیکھ کر اسے یاد آیا کہ اس کا استاد اسے کچا چبا جاتا اگر اسے علم ہوتا کہ اس نے ایک خوبصورت لڑکی کو اندر کا راستہ نہیں دکھایا۔ چیلا اسی پل باہر آیا۔ مہاراج اپنے عمل میں قدرے توقف کیا ہے، آپ اندر جا سکتی ہیں، ہم ساتھ ہیں۔ بدر کٹیلے لہجے میں کہہ کر مایا کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ خیمہ خاصا بڑا تھا۔ دیواروں پر عجیب و غریب سے حروف تہجی میں مختلف الفاظ لکھ رکھے تھے۔ ایک کونے میں ہنڈیا رکھی تھی جس کے نیچے مدھم آگ جل رہی تھی۔ ہنڈیا کے ڈھکن کے درزوں سے نکلتے دھوئیں سے پورے خیمے میں عجیب تعفن زدہ بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے چوکڑی مارے چھوٹی چھوٹی داڑھی والا شخص بیٹھا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ کونیوں پر رکھے اور آنکھیں موندے زیر لب کچھ بدبدا رہا تھا۔ مایا اور بدر اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اس نے بغور جوگی کو دیکھتے ہوئے انگریزی میں سرگوشی کی۔ اس نے چوگا پہن رکھا ہے۔ بدر نے دیکھا شیکر بابا نے واقعی گہرے سبز رنگ کا میلا کچیلا سا جھولا سا پہن رکھا تھا۔ اس کی گردن میں عجیب و غریب پتھروں کا ہار تھا۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ جوگی نے آنکھیں کھولی، ایک گہری نگاہ مایا پہ ڈالی۔ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے۔ بغیر تمہید کے وہ اتنی سادگی سے بولی کہ بدر حیران سا رہ گیا۔ کوئی عمل بتا دیجیے مہاراج۔ میری ساس مولوی سے تعویذ لے کر کرتی ہے، وہ اس کی دوسری شادی کروا دے گی۔ لمبا عمل ہے، مگر چھوکری کو کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا مہاراج؟ وہ ادب سے استفسار کر رہی تھی۔ چھوکری کو ہر تیسرے روز ہمارے پاس لانا ہوگا، ساتھ میں عمل کی دوسری اشیاء بھی تمہیں خود لانی ہوں گی۔ کیسی چیزیں؟ جوگی کی نگاہیں اس کے صبیح وجود کے گرد طواف کر رہی تھی۔ مایا سوال در سوال کر رہی تھی۔ وہ تو پہلے جھٹکے سے ہی نہیں سنبھلا تھا، خاموش سا بیٹھا تھا۔ جوگی نے ہنکارا بھرا۔ یہ یقین تھا کہ اس نے مایا کو نہیں پہچانا تھا۔ وہ اپنی کٹیا میں مہاراجہ بن کر رہنے والا تھا، غالباً باہر زیادہ نہیں نکلتا تھا۔ کسی کماری عورت کی ہڈی لانی ہوگی جسے مرے ہوئے بس 7 روز ہوئے ہوں، مگر 8واں روز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ایسی ہڈی پر ہونے والے عمل سے تمہارے گھر ہونے والا بچہ بڑا ہو کر تم دونوں میں سے کسی ایک کا خون کر دے گا۔ کیا؟ وہ بے اختیار چلائی، پھر کھانسنے لگی۔ آنچل قدرے ڈھلکا تو جوگی کی آنکھیں مزید کھل گئیں۔ ناگواری کی ایک لہر بدر کے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ اس نے ایک دم مایا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ رکو تو وہ جھگیاں دور چھوڑ آئے تو اس نے قدرے خفگی سے ہاتھ چھڑایا۔ مجھے بات تو کرنے دیتے، ایسی بھی کیا جلدی تھی؟ اہل فرنگ کے ہاں اخلاقیات اور عزت کے جو اصول ہیں، مگر میں ایک ہندوستانی مرد ہوں اور کسی ہندوستانی مرد کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی عورت۔ وہ جو برہمی سے کہتا چلا جا رہا تھا ایک دم رک گیا۔ کس کی عورت؟
مایا کا لہجہ ایک دم بے تاثر ہو گیا۔ عورت ہندوستانی مرد کی عزت ہوتی ہے اور بیلی کی ہر عورت میری عزت ہے۔ وہ بات بدل گیا۔ مگر میں بیلی کی عورت نہیں ہوں۔ اس نے حویلی کے طرف جانے والے راستے پر قدم بڑھاتے ہوئے بال سمیٹے تو سرخ چوڑیاں زور سے کھنکی، پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ اسے دور ہوتے دیکھتا رہا، پھر سر جھکا کر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ ڈلہوزی کی ڈھلتی شام کا سرا اس کے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا تھا۔ نہ کوئی وقت طے پایا تھا اور نہ ہی جگہ، مگر اس رات وہ جیسے ہی کچے راستے پر آئی، جانے کس طرف سے نکل کر وہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹی، لبوں سے چیخ نکلی ہی تھی کہ اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بدر ہوں، چاندنی میں نہایا اس کا چہرہ دیکھا تو وہ جو گھبرا کر ہاتھ ہٹانے لگی تھی ڈھیلی پڑ گئی۔ بدر نے آہستہ سے ہاتھ ہٹا دیا، اسے اپنے ہاتھ سے اس کی مہک آنے لگی تھی۔ تم میرا انتظار کر رہے تھے؟ مایا کا لہجہ مشکوک پا کر وہ ہنس دیا۔ ہاں، مگر تمہیں کیسے پتا کہ میں آؤں گی؟ مت شک کرو، میں نہیں ہوں وہ بھوت۔ آج چونکہ بدھ کی رات ہے تو میرا اندازہ تھا کہ تم ضرور آؤ گے، اور مجھے بھی علم تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس کا غضب ڈھاتا سراپا نمایاں تھا۔ وہ اسے گلابی شبخابی کے ریشمی لباس میں کسی گلاب کی طرح دمکتی لگی تھی، سنگار سے بے نیاز چہرہ اور سمٹ کر دائیں کندھے پر ڈالے بال جن میں پروئے موتی چاندنی میں کبھی کبھی چمک اٹھتے تھے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کچے راستے پر چلنے لگے۔ کیا تم نے کسی بھوت کو قبرستان جاتے دیکھا؟ ابھی تو رات ہوئی ہے دیوی جی، ابھی غالباً ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ آسانی سے نکل آئی حویلی سے؟ بس گوپال کی غیر موجودگی کی تسلی کر کے نکلی ہوں، شکر ہے کسی نے دیکھا نہیں۔ بدر نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ کبھی کبھی وہ اسے کوئی معصوم سی چھوٹی سی بچی لگتی تھی، مگر وہ کیا تھی وہ اب تک نہ سمجھ پایا تھا۔ بس ایک سحر سا تھا، ایک طلسم ہوش ربا۔ وہ اس کے وجود سے پھوٹتا بدر کو اپنے ہی سحر میں مقید کیے ہوئے تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ چاہے بھی تو صدیوں یہ اندیکھی زنجیریں نہیں کھول سکے گا، وہ ہمیشہ اس کے سحر میں مقید رہے گا۔ دوسرے ہندوستانیوں کی طرح فرنگی عورتیں اسے بھی پھیکی، خشک، سرد مزاج اور سپاٹ لگتی تھی۔ ان کی اکثریت بے حد گوری، مغرور اور فروہی مائل، روکھی پھیکی سی ہوتی تھی، اور بطور ہندوستانی مرد اسے ایسی عورتیں ہرگز پسند نہ تھیں۔ اگر کوئی بھی ہندوستانی زہرا اور مایا کا تقابل کرتا تو اسے زہرا زیادہ حسین لگتی تھی۔ اگر اس کا حسن مشرقی تھا، وہ بال نہیں کھولتی تھی، سر کو آنچل سے ڈھانپے رکھتی تھی، وہ بلا شبہ بیلی کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا جسے مایا جیسا کوئی لگتا ہی نہیں تھا۔ مایا در حقیقت اتنی حسین نہ تھی، مگر اس نے اپنے وجود کو کچھ ایسے تراشا کہ خود سے پھوٹتی مقناطیسی شعاعوں میں سے وہ کسی کو بھی بے بس نگاہوں میں مقید کر لیتی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے بدر نے سوچا۔ اور اس کے ذہن میں بس ایک ہی مثال آئی، جیسے کوئی سنگ تراش کسی عام سے پتھر کو تراش کر ماہ ملکہ بنا ڈالے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ چونک کر حال میں واپس آیا، پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ سوچ رہا تھا کہ تمہارے اوپر بیلی کا ایک لیجنڈ صادق اترتا ہے۔ کون سا لیجنڈ؟ پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی یہ پھاٹک کھولو۔ قبرستان آ گیا۔ لکڑی کا پھاٹک بند پڑا تھا، بند کنڈے میں ٹوٹا ہوا تالا جھول رہا تھا۔ کیسا بھوت ہے جسے اندر جانے کے لیے تالا توڑنے کی ضرورت ہے؟ یہ تالا ادھر تھا ہی کیوں؟ شاید نمبردار نے لگوایا تھا۔ اب تو وہ نسل ہی ختم ہو گئی جو اس قبرستان میں فاتح پڑھنے آتی تھی۔ یہ بہت قدیم قبرستان ہے مایا دیوی۔ قبرستان ویران پڑا تھا، قبریں جانے کب سے کھنڈر بن چکی تھی۔ چھوٹی سی کچی پکی چار دیواری کے ایک سرے سے لگا برگد کا بوڑھا درخت برسوں سے ویسے ہی جھکا کھڑا تھا۔ عجیب ہو کا عالم تھا، سناٹا، تاریکی، ہیبت کا احساس، جیسے کوئی ارد گرد ہو، کوئی اندیکھی سفید لبادے میں لپٹی روح۔ آؤ باہر آؤ، ادھر بیٹھتے ہیں۔ وہ دونوں برگد کے تنے تلے بیٹھ گئے، ایسے کہ پھاٹک سے داخل ہونے والے کسی بھی شخص پر ان کی نظر فوراً پڑ جاتی، مگر وہ ان کو نہ دیکھ سکے۔ لمحے خاموشی سے سرکتے رہے۔ آدھے چاند کے اوپر بادل تیر رہے تھے، کبھی وہ ان کے پیچھے چھپ جاتا، کبھی نکل آتا۔ بیلی کا آسمان خوبصورت ہے جانتے ہو بدر، ایسا آسمان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ تنے سے سر ٹکائے اوپر دیکھ رہی تھی۔ بدر خاموشی سے مسلسل پھاٹک پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اور ایسا چاند بھی مجھے کبھی نہیں دکھائی دیا بدر، تمہیں لگتا ہے کہ ہم آج اسے دیکھ سکیں گے؟ چاند کو؟ وہ بے خیالی میں گویا ہوئی۔ نہیں مایا، بھوت کو۔ اوہ، اس نے لب سکیڑے۔ سنا تو تھا رات کو ادھر آتا ہے، کیا معلوم آج بھی آ جائے، کیا معلوم نہ آئے۔ تم مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تم نہیں ہوئی؟ نہیں۔ اس نے دھیرے سے شانے اچکا دیے تو بدر نے غور سے اسے دیکھا۔ تمہارا مستقبل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کم از کم مایوس نہیں ہوں، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ پھر قدرے توقف سے شادی کرو گی؟ شاید۔ اس نے پھر سے شانے اچکا دیے، گردن ابھی تک اوپر اٹھی تھی۔ بیلی میں کب تک رہو گی؟ شیکر کے قاتلوں کی سزا تک۔ فرض کرو تمہیں وہ نہ ملے
تمہیں وہ بھوت بھی نہ ملے، تمہیں کچھ بھی نہ ملے، تب کیا کرو گی؟ تو زندگی پھر سے شروع کروں گی، یعنی شادی کرو گی شاید۔ مایا وہ بھی اب تاروں کو دیکھ رہا، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ بغیر تمہید کے اس نے اتنے اچانک سے کہہ ڈالا تھا کہ وہ خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ مگر تم تو منسوب ہو زہرا کے ساتھ، ناراض تھی، ناگواری، بس آرام سے پوچھا تو وہ مزید حیران ہوا۔ میں اس کی شادی کسی اچھے خاندان میں کروا دوں گا، اسے مجھ سے بہتر کوئی بھی مل جائے گا، تمہیں بھی مجھ سے بہتر کوئی بھی مل جائے گی۔ مجھے بہتر کی تمنا کہاں ہے مایا؟ وہ جیسے تھک کر بولا، مجھے لگتا ہے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، مگر تم نہیں سمجھو گی، یہ محبت ہے ہی ایسی چیز، بہت حقیقی مگر حقیقت سے دور لے جانے والی۔ تم ابھی خود پر یقین نہیں ہو کہ تمہارے محسوسات کی حقیقت کیا ہے، تمہیں صرف یہ لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے الفاظ اس کے لبوں پر رہ گئے۔ پھاٹک کے اس پار سے اسے ایک ہیولا سا نظر آیا، ادھر کوئی ہے۔ وہ پھرتی سے نیچے ہو گئی۔ کون ہے یہ؟ وہ دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بدر، کیا ہم قبرستان کے بھوت کا اصل چہرہ دیکھنے والے ہیں؟ کوئی تھا جو قبرستان کی چھوٹی سی چار دیواری کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جیسے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دور سے چہرہ واضح نہ تھا، مگر سفید کرتا صاف نظر آ رہا تھا۔ مائیں نے آنکھیں سکوڑ کر دیکھا اور پھر ان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ گوپال ہی تھا، چار دیواری سے جھانکنے کی کوشش میں دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ مایا نے ادھر ادھر مٹی پہ ہاتھ مارا، ایک پتھر اس کے ہاتھ لگا، اس نے کھینچ کر وہ پتھر گوپال کو دے مارا۔ پتھر اس کے کاندھے سے ٹکرایا اور دوسرے ہی پل گوپال بھوت بھوت چلاتا بھاگ اٹھا۔ وہ دونوں ابھی تک بے یقینی سے گوپال کو بھاگتے تاریکی میں گم ہوتے دیکھ رہے تھے۔ کچے راستے پر غبار کے بادل ہلکے سے اٹھے تھے۔ تو یہ نوٹنکی بھوت گوپال تھا؟ وہ تحیر زدہ سی تھی۔ نہیں، بدر سوچتی نگاہوں سے زمین پر واپس بیٹھتے گرد کو دیکھ رہا تھا۔ وہ گوپال نہیں ہو سکتا، اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، اور بھوت کو جتنے بھی لوگوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سیاہ لبادے میں ہوتا ہے۔ دوسری بات، جب تم نے گوپال کو بھگانے کے لیے پتھر مارا تو وہ بھوت بھوت چلاتا بھاگا، یعنی وہ سمجھا کہ اسے پتھر بھوت نے مارا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ خود بھوت نہیں ہے۔ پھر وہ قبرستان کیوں آیا؟ ہم کیوں آئے ہیں بھوت کو رنگے ہاتھوں پکڑنے اور وہ ہمیں پکڑنے؟ اسے جیسے جھٹکا لگا، مگر اسے کیسے پتہ چلا؟ وہ تو آج شکار پر جا رہا تھا، اس نے یقیناً وہ رکا پڑا ہوگا اور چھپ کر تمہارا پیچھا کیا ہوگا۔ تمہیں واقعی راجپوتوں کی ملازموں پر بھروسہ ہے؟ اوہ خدایا، مایا پریشان سی بولی، اگر وہ گاؤں میں ہے تو مجھے واپس جانا چاہیے، پھر کسی رات دوبارہ سے گھات لگائیں گے، ابھی تو مجھے خود خاصا خوف آ رہا ہے۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر جھنجھوڑی سلی اور پھاٹک کی جانب بڑھ گئی۔ وہ چہرے پر ڈھیروں تکان لیے اسے دور ہوتے دیکھتا رہا۔ اصل بات تو مایا کے لبوں پر ادھوری دم توڑ کر کچے راستے کی دھول میں گم ہو گئی۔ گاؤں میں عجیب سی باتیں پھیل رہی تھی۔ صبح ناشتے کی میز پہ یہ پہلی غیر رسمی بات تھی جو ٹھاکر رگھو ناتھ نے اس سے کہی تھی۔ گوپال آج ناشتے پر نہیں تھا۔ ٹھاکر رگھو ناتھ نے اسے بتایا کہ وہ پچھلی شام سے شکار پر گیا ہوا ہے، اور اس نے فوراً یقین کر لیا تھا۔ کیسی باتیں؟ وہ آرام سے چھوٹے چھوٹے لقمے لیتی رہی۔ جانے کسی مردود نے پھیلائی ہیں۔ میں تو سوچ سوچ کر ڈر رہا ہوں کہ اگر یہ باتیں پھیلتی رہی تو بھگوان جانے کیا نتیجہ نکلے گا۔ ارے کیا بات ہو گئی ٹھاکر صاحب، کیوں پریشان ہیں؟ ہمدردی سے کہتے مایا نے ہاتھ روک لیا۔ ایک تو FIR والی بات، بھلے ہم شریکوں کی وضاحت دیتے پھریں کہ ہماری بٹیا کو غلط فہمی ہو گئی تھی، مگر یہ کیا کہیے ان لوگوں کی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہچکچا کر انہوں نے ان الفاظ کا چناؤ کیا جو مایا کو گراں نہ گزریں کہ میم صاحب کو ٹھاکر قید کرنا چاہتے ہیں، اس کی جائیداد ہتھیانا چاہتے ہیں۔ چنگیر پکڑے اندر داخل ہوتی روپا بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھتی خوفزدہ سی پیچھے ہوئی۔ رومال سے ہاتھ صاف کر کے بہت افسوس سے انہیں دیکھا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ ایسی بات کس نے پھیلائی ہوگی؟ پردے کی اوٹ میں کھڑی روپوتی سر سے پیر تک لرز گئی۔ معلوم نہیں، آپ کو ہے کچھ اندازہ؟ میرے لیے تو یہ ایک خبر ہے ٹھاکر صاحب، اندازہ کاہے کو ہوگا؟ خیر، اگر کوئی آپ سے اس سے متعلق استفسار کرے تو اسے واضح
ضرور کر دیجیے گا کہ یہ محض بے بنیاد باتیں ہیں، ہماری ساکھ کو تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ وہ چہرے پہ پریشانی اور تفکر کی گہری لکیریں لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی روپوتی دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ میم صاحب مجھے بچا لو، میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا تھا۔ رتن بوا یا زہرا بی بی نے آ کے کہہ دیا ہوگا، مگر بھگوان کے لیے میم صاحب بڑے ٹھاکر کو نہ بتائیے گا۔ اگر یہ بات مجھ سے آگے ہوئی ہے وہ رو دینے کو تھی۔ بھائی مان گئے تمہاری ہندوستان کو۔ وہ رومال رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، پاؤں آہستہ آہستہ پیچھے کر لیے۔ جہاں پرچہ ہوگا اور نہ ہی ریڈیو، وہاں بھی شام ہونے سے پہلے ہر بات پھیل چکی ہوتی ہے۔ جو سنا تھا آج دیکھ بھی لیا۔ اور روپا ششتر سی اسے باہر جاتے دیکھتی رہی۔ وہ جو سمجھی تھی اس نے میم صاحب کو استعمال کر کے چھوٹے ٹھاکروں سے ڈھیروں روپے بٹورے ہیں، آج اس پہ یہ انکشاف ہوا تھا کہ استعمال تو وہ خود ہوئی تھی۔ لکڑی کی میز پر چاچی کپڑا بچھا کر اس کا کھانا رکھنے لگی۔ وہ آستین کوہنیوں تک موڑتے ہوئے چارپائی پر آ بیٹھا۔ راہداری سے آتی زہرا ستون کے قریب ٹھٹک کر رکی۔ وہ صبح کا نکلا، اب واپس حویلی آیا تھا۔ زہرا اسے 2 روز بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ فجر کے ساتھ ہی چلا جاتا تھا، پھر جانے رات کو کس وقت آتا اسے تو پتہ ہی نہ چلتا، اور اب کتنی اچانک سے وہ اسے دوپہر میں گھر میں دیکھ رہی تھی۔ وہ جھٹ ستون کی اوٹ میں ہو گئی، ہاتھ بے اختیار شانے پہ ڈھل کے آنچل کی جانب بڑھا اور سر ڈھانپ لیا۔ اسے لگا کہ ایک دم سے ہی آنگن میں کہکشاں کے سارے ستارے ادھر آئے ہوں۔ یہ ڈاک آئی تھی، شہر سے فاضل دے کر گیا ہے۔ چاچی نے پیلا لفافہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے مسالچی کا نام لیا۔ اچھا۔ وہ کھانے سے ہاتھ روک کر لفافہ الٹ پلٹ کرنے لگا۔ پہلے روٹی تو کھا لے پتر۔ چاچی ساتھ ہی چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ کھاتا ہوں۔ یہ مصروف سا لفافہ چاک کر کے اندر سے عدالتی کاغذ نکالنے لگا۔ کیا لکھا ہے؟ کچھ خاص نہیں، سوموار کو پیشیے شہر جانا ہوگا۔ وہ روٹی توڑنے لگا۔ کدھر مصروف رہتا ہے آج کل؟ ماں کے لیے گھڑی 2 گھڑی بھی نہیں ہے، بس کچھ کام تھے۔ خیر گھر میں سب ٹھیک ہے؟ کرم ہے مولا کا۔ بلقیس کی بیٹی کی شادی ہو گئی۔ اس نے اپنی دائی کھلائی کا نام لیا تو چاچی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں کل ہی رخصت ہوئی ہے۔ پیسے دے دیے تھے؟ ہاں۔ اور زہرا ٹھیک ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ وہ ستون کی اوٹ میں چھپی زہرا کو لگا کہ اس کی ساری دعائیں مقبول ہو چکی ہیں۔ من زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ فکر بھری بے فکری اور اپنائیت بھری لا علمی، یہی سب تو اسے بدر میں اچھا لگتا تھا، اس لیے پھر اس کی آنکھیں اسے وہی دکھاتی تھی جو دل و دماغ دیکھنا چاہتے تھے۔ اچھی ہے۔ وہ جو اندر آنے لگی تھی بدر کی اگلی بات پر رک گئی۔ زہرا کا کیا سوچا؟ سوچنا کیا ہے، سارا زیور کپڑا تیار ہے، اس جاڑے شادی کر دوں گی۔ بدر کا منہ کو جاتا نوالا رک گیا۔ کس کے ساتھ؟ بدر چاچی کو دھکا لگا تھا۔ تیری اور زہرا کی بات بچپن سے طے ہے، اور جیسے بچپن گزر گیا ویسے ہی وہ بات بھی گزر گئی۔ اماں خبردار، جو تو نے ایسی بات منہ سے نکالی وہ جان دیتی ہے تجھ پر، اس کا ذہن تیرے حوالے سے بن چکا ہے۔ تو میں نے نہیں بنایا ذہن، تو نے اور ابا نے مجھ سے پوچھے بغیر فیصلہ کیا تھا۔ میں نے تو کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، پھر میرا کیا قصور؟ تجھے وہ کس قصور کی سزا لگتی ہے؟ میں یہ کب کہہ رہا ہوں؟ تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اماں اسے مجھ سے بہتر بر مل جائے گا، مگر وہ تیرے نام سے منسوب ہے، تو کیوں اس سے ناخوش ہے؟ ہے کوئی پورے گاؤں میں اس سی سگڑ سلیقہ مند اور حسین لڑکی؟ پھر میں خوش نہیں رہوں گا، تو اگر تو یہ چاہتی ہے تو کر دے میری اس سے شادی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ چاچی سینے پر ہاتھ رکھے پریشان سی اسے جاتے دیکھتی رہی، اور وہ جو ستون کی آڑ میں کھڑی تھی نڈھال سی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ تو پھر میں خوش نہیں رہوں گی، تو پھر میں خوش نہیں۔ اس فکرے کی تکرار اس کے کانوں پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ بہت سی آوازیں شامل ہو گئیں، بچپن کی، لڑکپن کی، شعور کی چوکھٹ کی، حسین یادوں کی آوازیں، اور پھر آوازوں کے اس ہجوم میں ایک مدھم مغرور سی آواز ابھری، تمہاری چاچی ٹھیک کہتی ہے زہرا، تم بھی کس کا غم کرتی ہو؟ وہ چونک کر کھڑی سی ہو گئی۔ میم صاحب نفرت، رقابت اور حسد کی ایک بھرپور لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر اٹھی اور بھاگتی ہوئی حویلی کے پچھواڑے کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھی۔ بڑے ٹھاکر کو ہرگز علم نہ تھا کہ آج جب قسمت کی وہ دیوی ان کے در پر دستک دے گی تو وہ خود دروازہ کھولیں گے۔ انہوں نے اتفاق سے اسی وقت پھاٹک کھولا ہی تھا کہ دستک دینے والے کا اٹھا زہرا کا ہاتھ نیچے گر گیا۔ کون ہے وہ؟ حیران ہوئے۔ سر کو سیاہ آنچل سے ڈھکے، سنہری دمکتی آنکھیں، بڑی بڑی سیاہ
پیشانی پر پڑے بل اور انگارے پھوٹتی آنکھیں۔ یہ سندر سی مہلا کون تھی بھلا؟ انہوں نے پہلے تو اسے گاؤں میں نہیں دیکھا تھا۔ میم صاحب کہاں ہیں؟ وہ غرائے شاید جنون اور دیوانگی میں اس کے ہوش و حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ میم صاحب سے ملنا ہے۔ رتن بوا کو حیرت چھپائے شائستگی سے بوا کو آواز دینے لگا، ان کو میم صاحب کے کمرے میں لے جائیو، میں اس ڈائن کا کمرہ خود ڈھونڈ سکتی ہوں۔ وہ تیزی سے برآمدے کی سیڑھیاں پھلانگتی اندر بھاگتی چلی گئی۔ یہ کون ہے؟ رتن بوا آگے بڑھی، یہ ملکوں کی تھی، ملک بدرغازان کی منگیتر۔ ٹھاکر رگھوناتھ کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ بدر کی منگیتر اور ان کی حویلی میں میم صاحب کو ڈائن کہتی جارحانہ انداز میں داخل ہوئی ہے۔ یہ گتھی ہے بھئی، مگر جب ذہن کے پردوں پر مایا اور بدر کی ملاقاتوں کے چرچے لہرائے تو بطور اس کی منگیتر اس لڑکی کا فطری رد عمل جان کر جیسے ساری کہانی ان کی سمجھ میں آنے لگی۔ ہندوستان کے ہر گاؤں کی طرح ان کے گاؤں میں بھی کسی کا پردہ نہیں رہتا تھا۔ کون کیا کرتا ہے اس کا علم ہر کسی کو کسی نہ کسی طرح ضرور ہو جاتا تھا۔ وہ تیزی سے اندر لپکے۔ سیڑھیوں کے اوپر مایا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ زہرا کی غصے میں بلند ہوتی آواز سنائی دے رہی تھی، تم کیا سمجھتی ہو تم بدر کو مجھ سے چھین لو گی؟ ساری کڑیاں مل گئی تھی۔ وہ فوراً باہر کو دوڑے۔ زندگی نے انہیں بدرغازان سے سارے بدلے چکا لینے کا ایک سنہری موقع دیا تھا، وہ اسے ضائع کیسے کر سکتے تھے؟ رام ناتھ، جسونت، وہ نوکروں کو آوازیں دینے لگے۔ ایک انوکھا خیال ان کے ذہن میں بن رہا تھا، اگر سب چیزیں ویسی ہو جائیں جیسے وہ سوچ رہے تھے تو جی مہاراج۔ رام ناتھ دوڑتا ہوا آیا۔ جا کر تھانے دار سے بولو فوراً حویلی آئے، بڑے ٹھاکر نے بلوایا ہے، ان کی جان سے قیمتی اہم کام ہے، ان کو بولو دیر نہیں کرنی اور تازہ دم گھوڑا لے جاؤ جلدی۔ ہدایات دے کر وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ تم کیا سمجھتی ہو تم بدر کو مجھ سے چھین لو گی؟ زہرا دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور وہ جو پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھی کسی کتاب کے مطالعے میں مگن تھی، بے اختیار سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ تم خود کو سمجھتی ہو کیا میم صاحب؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم اسے مجھ سے چھین سکتی ہو؟ آنچل سر سے ڈھلک کر شانوں پر گر گیا تھا، مگر وہ عجیب جنون میں بلند آواز میں چلا رہی تھی، تم جانتی ہو وہ میرے لیے کیا ہے؟ میں اسے کتنا پیار کرتی ہوں، کیسے پاگلوں کی طرح بھاگی ہوں اس کے پیچھے اتنے برس اور اتنے برس۔ وہ صرف اور صرف میرا ہی تو تھا، اس پر سارے حق میرے ہی تو تھے، مگر پھر شدت جذبات سے اس کی آواز روند گئی۔ پھر تم بیچ میں آ گئی۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ مایا اسی طرح پلنگ کی ٹیک سے کمر ٹکائے گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جانتی نہیں ہو تم نے مجھ پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے، تم نے اسے مجھ سے دور کر دیا میم صاحب، آج تمہاری وجہ سے اس نے مجھ سے شادی سے انکار کیا ہے۔ وہ غصہ کہیں کھو گیا تھا، یہ نفرت تھی، نہ چیختی دھاڑتی آواز، بس وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ تم نے میرے سارے خواب توڑ دیے، میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا، تم ڈائن ہو میم صاحب، مگر تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں اپنے ارمان اپنے خواب لوٹنے دوں گی؟ مایا اسی طرح گردن اٹھائے اسپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ لال چوڑیاں پہن کر تم پھر سے کنواری ان چھوئی بن گئی ہو؟ کیوں بھول گئی ہو کہ تم بڑھتی ہوئی عورت ہو، ودھوا ہو تم، ٹھاکر شیکھر کو کھانے والی ودھوا؟ تم نے سمجھا تھا کہ یہ گاؤں کی چھلی لڑکی ہے، اسے تم ولایت سے آئی اپنی باتوں سے بہلا کر بدر پر قبضہ کر لو گی؟ تیش پھر سے اس کی آواز میں در آیا تھا، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہیں بدر پر قبضہ کرنے دوں گی۔ جب تک میں زندہ ہوں وہ شادی کرے گا تو صرف مجھ سے، ورنہ میں اسے بھی مار دوں گی اور خود کو بھی۔ وہ تمہیں بھی نہیں ملے گا میم صاحب۔ وہ اب بھی کسی مومی مجسمے کی مانند گردن اٹھائے اسے بے تاثر نگاہوں سے تک رہی تھی۔ زہرا کو لگا کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا۔ وہ پیر پٹکتی باہر نکل آئی۔ دروازے کی دھاڑ سے بند ہوتی آواز پہ مایا نے گود میں رکھی کتاب پھر سے کھولی اور مگن سی پڑھنے لگی۔ سیڑھیاں اترتے زہرا کی ذہنی حالت ابتر تھی۔ جنون کے دشت میں کتنے برس اس نے ننگے پاؤں چلتے کاٹے تھے، اور اب وہ کہتا تھا اس نے تو کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی، کبھی اس کا ذہن اس حوالے سے نہیں بنایا، تو پھر چاچی کیوں کہتی تھی کہ وہ اس کا پوچھتا تھا؟ شاید چاچی ٹھیک ہی کہتی تھی، وہ واقعی اس کا پوچھتا تھا، لیکن دانی کھلائی کی بیٹی کی شادی کا پوچھنے کے بعد تو وہ اس کی ملازماؤں سے بھی آرازاں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سینے سے اتر رہی تھی۔ کالی چادر کا
सिरा जूती के नीचे आ रहा था। ढीली चोटी से चंद एक लटें चेहरे पर लटक रही थी। निगाहें दूर खला में जाने क्या ढूंढ रही थी। बिटिया रानी आइए ना। सीढ़ियों के दहाने पर ठाकुर रघुनाथ खड़े थे। इसे जीने उतरते देखकर नहाय शफकत से हाथ का इशारा सामने अंग्रेजी तर्ज के दीवान खाने की तरफ किया, जहाँ बड़े बड़े सोफे रखे थे। ज़हरा ने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते सर उठाकर खाली खाली निगाहों से बड़े ठाकुर को देखा। आइए बिटिया रानी, इधर बैठिए। उन्होंने इसका रास्ता कुछ इस तरह से रोका कि जहाँ इसके बाजू का इशारा था, ज़हरा उधर ही मुड़ गई और सीधी चलती सोफे पर बैठ गई। भाई, आज तो आपने हमारे गरीब खाने को रौनक बख्श दी है। बिटिया, कहिए क्या पिएंगी? हाँ, वो वीरान निगाहों से बड़े ठाकुर को देखती रही। इसके हवास सुन हो चुके थे, सही गलत, हत्ता के शाने पे ढल के आंचल तक का ख्याल न रहा। रूपा देवी, बड़े ठाकुर ने आवाज़ दी तो रूपा फौरन बगली दरवाजे से निकलकर हाजिर हुई। जी महाराज, हमारी बिटिया के लिए शरबत ले आइए। रूपा ने एक मुतासिफ निगाह ज़हरा के खुद से बेगाना वजूद पर डाली। किधर फंस गई है? जी चाहता है झंझोड़ कर जगा दूँ, मगर वो हाथ बांधे पलट गई। छोटे मलिक को इल्म है कि आप इधर हैं बिटिया। इसने आहिस्ता से नफ़ी में गर्दन हिलाई। बदर की बेरुखी और खुद पे ढाया जाने वाला ये जुल्म जैसे इसे बेखौफ और बेहिस कर चुका था। सारे एहसासात ही मर गए थे। बताइएगा भी नहीं इसे, वो हमें पसंद नहीं करता। वो कदर राजदारी से गोया हुई। और चिंता मत कीजिए, हम भी नहीं बताएंगे। इसने बेतौजीही से इस बात में गर्दन हिलाई। वो तो शायद ठीक से सुन भी नहीं रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। जहन में वही आवाज़ गूंज रही थी, तो फिर मैं खुश नहीं रहूँगा। बदर अच्छा आदमी है, इसने हमें बचा लिया, वरना मेम साहब ने तो हम पर केस कर दिया था। हमने शेखर को मारा है। जी, हम काहे को करेंगे ऐसा शैतानी काम, मगर ये तो बदर का बड़ापन था कि इसने मेम साहब को पर जोर देकर मामला संभाल लिया। मेम साहब बहुत मानती हैं बदर की। ज़हरा ने अब की बार सर भी न हिलाया और वो दीवार को तकते कहीं दूर गुम थी। तुम भी किसका गम करती हो ज़हरा? माया लोगों को अपने साथ चलने तो देती है, मगर इनका हाथ नहीं पकड़ती। रूपा ने चांदी की तश्तरी इसके सामने की, जिसमें शरबत केवड़ा से भरा जाम था। ज़हरा ने मैकेनिकी अंदाज में जाम उठा लिया, मगर मुंह से नहीं लगाया। बदर भी माया देवी की बहुत मानता है, हालांकि ये हक तो आपका था बिटिया रानी, बुरा मत मानिएगा। मगर बदर तो चलो मर्द है, इस डायन की बातों में आ गया, मगर आप जैसी अच्छी बेटी का इस औरत से दोस्ताना नहीं। वो बेख्तियार बोली। दोस्त नहीं है, हरगिज़ नहीं है। और सख्ती से नफ़ी में सर को जुम्बिश दी। ताम बेगम की ठंडा जाम इसी तरह दोनों हाथों में जकड़ा था। मैं तो मेम साहब से सिर्फ ये कहने आई थी कि वो कहने। ठाकुर रघुनाथ ने हुक्के की नए मुंह से निकाली और हैरत से इसे देखा। जी, वो औरत तो कहने सुनने की हद से निकल चुकी है। हमारा तो जीना हराम कर रखा है। हवेली पे कब्जा, मुलाजमों पे कब्जा, ज़मीन जायदाद के मामलात हमसे बेहतरीन कौन संभाल सकता है? मगर नहीं जी, ये औरत कहाँ बाज आने वाली है। मगर आपके साथ इसने क्या किया? बदर ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। बदर और चाची के आपस का राज कब इस मुर्दा सी हुई लड़की के लबों से फिसला। इसे खबर भी ना हुई कि गोपाल इसके साथ रवैया, बरसों पुरानी खानदानी दुश्मनी, इसे सब भूल गया। शायद ये भी एहसास ना था कि इस वक्त वो ठाकुर रघुनाथ के सामने बैठी है। बस याद रहा तो सिर्फ ये कि बदर ने इसे इस औरत के लिए मुस्तरद किया है, इसका ये भी दुश्मन है। सो इसी वक्त ठाकुर रघुनाथ अपने सबसे बड़े हमदर्द लगे थे, और इस इंकार की वजह यही औरत है। ठाकुर रघुनाथ ने बेपनाह हैरत से इसे देखा। आप जैसी सुंदर सी बिटिया को वो इस फीकी गोरी मेम के लिए छोड़ सकता है? हाय भगवान, ये क्या जुल्म कर दिया इसने। क्या इसे नजराना बंद हो गया है? क्या इसकी अकल साथ छोड़ गई है? अरे, वो आप पर गजब कैसे ढा सकता है? ज़हरा की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो इससे शादी कर लेगा, और आपको लगता है कि हम अपनी बेटी के साथ ये जुल्म होने देंगे? हमारे होते हुए मेम साहब आपके साथ ऐसा कर सकती हैं? आप इसे रोक सकते हैं, आप कर सकते हैं। इसने दीवानी मोहब्बत इसकी बिलबिलाने लगी। क्यों नहीं, हम अपनी बिटिया के लिए सब कुछ करेंगे। फिर हुक्का गुड़गुड़ाया और कुछ सोचकर बोले, बदर को इसके शहर से निकालने का वाहिद तरीका यही है मेम साहब, वापस विलायत चली जाए। कैसे जाएगी वो? इस पर कोई जोर दे, इसे कोई ज़बरदस्ती वापस भेज दे, तब ही वो दफान होगी, वरना तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता। कौन जोर दे सकता है इस पे? वो बेसब्री से बोली। वही जो बेली का बेताज बादशाह है। वो ज़ेरे लब मुस्कुराए। इस रुख पर हालात को ले जाने के लिए उन्होंने बिसात बिछाई थी। अभी चंद रोज़ कबल ही गोपाल ने इन्हें बताया था। पिताजी, आज तो गज़ भी हो गया, भगवान ने बचा लिया, वरना ना वो मलिक बदर की मंगेतर ऐसी आफत शाह है। मैं चौधरी बूटे के खेत से गुजर रहा था। रवि साथ था, गोपाल का दोस्त। अगर तांगे पे वो अपनी खादमा साथ
کے ساتھ جا رہی تھی، وہیں بیچ راہ کے تانگے کا پہیہ ٹوٹ گیا۔ ہم مدد کے لیے گئے تو اس نے تو مانو جوتا اتار لیا۔ ایسی اتھری کڑی ہے۔ روی اور میں جھٹ پٹ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ تو شکر کیجیے کہ داروغہ ادھر سے گزر رہے تھے، ہم نے انہیں آگے کر دیا، پھر وہی مدد کرتے رہے۔ مگر ایک بات ہے پتا جی، وہ لڑکی بہت سونی ہے۔ تب ہی تو یہ پتھر سا نادر اسے دیکھ کر مبہوت سا کھڑا تھا۔ بعد میں پوچھا بھی تو یہ تھی کون؟ میں نے کہہ دیا میں کیا جانوں، مسلمانوں کی لڑکی لگتی ہے۔ وہ چپ ہی کر گیا، مگر مسحور بھی تھا۔ لیکن سارا سرور نکل جائے گا جب علم ہوگا کہ وہ ملک بدر غازان کی منگیتر ہے۔ لکھ لیجیے پتا جی، اس لڑکی کے لیے کوئی قتل بھی کر سکتا ہے، اور ہو بھی سکتا ہے۔ یہ ملک بدر کو خون خرابے میں ضرور پھنسائے گی۔ اور وہ بات ان کے دل کو ایسی لگی کہ وہ کوئی سبب بننے کی دعا کرتے رہے، اور آج ان کی ساری دعائیں مقبول ہو چکی تھی۔ بس اگر سب کچھ ویسا ہی ہو جائے جیسے وہ سوچ رہے تھے۔ کون ہے یہ بیلی کا بے تاج بادشاہ؟ وہی بٹیا رانی جو ہمارے ہند کے ہر گاؤں کا بادشاہ ہوتا ہے، تھانے دار بادشاہ۔ اور اسی پل خادم نے اطلاع دی، داروغہ جی تشریف لائے ہیں، مہاراج اندر لے آؤ۔ وہ فوراً سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خادم کے پیچھے انسپکٹر نادر شاہ داخل ہوا، ہاتھ میں چھڑی تھی اور وردی میں ملبوس۔ آداب بڑے ٹھاکر نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا۔ بیٹھیے مہاراج۔ نادر شاہ صوفے پہ بیٹھتے ہی ارد گرد کا جائزہ لینے لگا، اور ایک دم سے جھٹکا۔ سامنے صوفے پہ گمسم سی لڑکی بیٹھی تھی، جس کی سیاہ چادر شانوں سے پہ ڈھلکی تھی، اور ڈھیلی چوٹی میں سے بال نکل کر چہرے کے گرد بکھرے تھے۔ کچی عمر کی معصومیت چہرے پہ بکھری تھی، ماتم گناہ سی سوگوار سی آنکھیں دیوار پر مرکوز تھیں، کہیں وہ دور گم تھی۔ نادر شاہ بے اختیار وہ سہانی شام یاد آ گئی جب اس نے یہ چہرہ پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ایک منظر اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ تانگے کے ایک طرف کھڑی جھنجھلاتی لڑکی، سیاہ چادر کے ہالے میں مقید سنہری دمکتا چہرہ، اور چادر میں سے جھلکتے بڑے بڑے چاندی کے جھمکے، بار بار ماتھے پر جھولتی لڑکا، کان کے پیچھے اڑستی، مدد کے لیے شکر گزار ہوتی عجلت میں تانگے پر دوبارہ چڑھتی لڑکی۔ اسے ایک پل یاد آیا، وہ اسے بھولا ہی کب تھا۔ بڑے ٹھاکر نے اس کا ٹھٹکتا اور مبہوت ہونا بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ زیر لب مسکرا دیے۔ تیر بالکل نشانے پہ جا لگا۔ مہاراج ان کے پکارنے پر وہ سنبھل گیا۔ جی تو باقی کا ناول اپنا ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔